السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو پڑھیں گے، لیجسلیٹو پروسیجر آف پاکستان۔ پاکستان کے قانون کے بننے کا طریقہ کار۔ کسی بھی کنٹری کا جو لیگل سسٹم ہوتا ہے، جو لا میکنگ پروسیس ہوتا ہے، جو اس کی جو لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے، تو اور کچھ کنٹریز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہاں پر یونی کیمرل ہوتی ہے، مطلب کہ ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے، اس کو یونی کیمرل کہتے ہیں، یونی کیمرل لیجسلیشن۔ یونی کیمرل لیجسلیشن ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے، اس پہ قانون سازی کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو ہمارے ہاں بائی کیمرل لیجسلیشن ہے، مطلب دو ہاؤس ہیں ہمارے پاس، دو ہاؤس کے ذریعے جو ہے ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں قانون سازی کی جاتی ہے۔ اور دو ہاؤس وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ جب نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا دونوں کا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں جب ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کو پارلیمنٹ کو جو ہے نا دوسرے الفاظ میں بھی کہا جاتا ہے کہ مجلس شورا۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ دونوں ہاؤسز کے ممبران جب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، قانون سازی کی جاتی ہے اور جو بل پاس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو پھر قانون ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہ بس بندے نے کہہ دیا یا کسی شخص نے کہہ دیا کہ قانون ہو گیا، نہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار سے چلنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی ملک کی اپنی اپنی قانون سازی ہوتی ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، دائرہ اختیارات ہوتے ہیں، اور ہر کسی ملک کا اپنا اپنا لا میکنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ کسی ملک میں جو ہے وہ یونی کیمرل لیجسلیشن ہے، ایک ہی ہاؤس ہے، وہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے۔ کسی ملک میں جو ہے ہماری طرح بائی کیمرل لیجسلیشن ہے، دو ہاؤس ہیں، وہاں پہ لیجسلیشن کی جاتی ہے، قانون سازی کی جاتی ہے، لا پاس کیا جاتا ہے، لا میکنگ پروسیس جو سسٹم ہے وہاں سے جو ہے اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہاؤس جو ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں، پھر جب ان دونوں ہاؤس کے جو ممبران جو ہیں وہ مل کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر لا میکنگ ہوتی ہے۔ جو سینٹ ہے اس کو ہم اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں، اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ہم لوور ہاؤس کہتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی جو ہے اس کا لیڈر جو ہے ہاؤس آف لیڈر یا لیڈر آف ہاؤس، اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے ان کا، اور جو سینٹ کا ہوتا ہے وہ چیئرمین سینٹ ہوتا ہے یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوتا ہے۔ تو باقی ان کے ممبران ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی بل اگر ڈائریکٹ سینٹ میں آئے، کوئی پیش کرے، جو ریپریزنٹیٹر یا اب جس کو کہیں ہم ان ادر ورڈس ہم کہیں کہ کوئی بھی جو سینٹ کا بندہ ہو، وہ لا جو ہے وہ پیش کرتا ہے سینٹ میں، تو ریپریزنٹر ہوتا ہے وہ لا پیش کرتا ہے، بل پیش کرتا ہے، اس پہ پھر قانون سازی ہوتی ہے۔ قانون سازی یہ نہیں کہ بس لا اس نے سبمٹ کیا تو قانون سازی ہو گئی، نہیں، اس پہ ڈبیٹ ہوگا، اس پہ ہر ایک ممبر کی ڈیسک کے اوپر وہ پڑا ہوگا، بل کی کاپی پڑی ہوگی، پھر ڈپٹی چیئرمین یا چیئرمین اگر نہیں ہوگا تو ڈپٹی چیئرمین
اس کو پڑھ کے سنائے گا پورے ہاؤس کو، پورے جو ممبرس ہوں گے وہ ان کو پڑھ کے سنائے گا. پھر ہر ایک ممبران کو اپنا اپنا موقع دیا جائے گا، وہ اپنا موقف دیں گے کہ ہاں یہ بل جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو بل ہے، کوئی بھی جو لا ہے، وہ جب پاس ہونے ہوتا ہے یا ان ہاؤسز میں آتا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو ہے وہ سبمٹ کیا جاتا ہے ہاؤس میں. اور اس پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ سینٹ میں کیوں پیش کیا گیا یا ڈائریکٹ نیشنل اسمبلی میں پیش کیوں کیا گیا. اس پہ یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. وہ جو بل ہے وہ سینٹ میں بھی ڈائریکٹ آ سکتا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی آ سکتا ہے. بس یہ فرق ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو فائنینشیل جو بلز ہوتے ہیں، جو اپنا ایکسپینڈیچرس کے حوالے سے اپنا ایکسپینڈیچرس کے حوالے سے جو ملکی جو ہے وہ پالیسیز جو ہوتی ہیں، فورن پالیسیز، اس کے مطابق جو قرضے لیتا ہے ملک، یا فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے جو بھی بل آئے گا نیشنل اسمبلی میں آئے گا، وہ سینٹ میں نہیں آئے گا. باقی جو بھی بل ہیں وہ سینٹ میں آئیں گے. تو سینٹ میں بھی آ سکتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی آ سکتے ہیں. تو سینٹ پہ جو اب کسی بھی ہاؤس میں اگر وہ بل آئے گا تو اس پہ اپنا ڈبیٹ ہوگی، ہر ایک ممبر اپنی اپنی رائے دے گا. پھر اگر وہ سارے ہو جاتے ہیں، ان کی ایک ہی رائے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سینٹ میں اگر وہ بل پیش کیا گیا ہے تو پھر وہ نیشنل اسمبلی میں وہ لائیں گے. پھر نیشنل اسمبلی میں بھی اس پہ وہی ڈبیٹ ہوگی، اور ڈبیٹ ہوگی اس پہ جو ہے وہ اگر امینڈمنٹ کرنا کوئی چاہے یا نیشنل اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا اپنا امینڈمنٹس کچھ تھوڑی بہت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نیشنل اسمبلی والے کر کے امینڈمنٹ پھر واپس اسی سیم ہاؤس کو بھجوا دیں گے، سینٹ کو. پھر سینٹ میں پھر اجلاس ہوگا، پھر سینٹ میں پھر اس پہ ڈبیٹ ہوگا، بات چیت ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ پھر جو ہے پریزیڈنٹ کو بھجوائے گا. یہ ساری باتیں ہیں. یہ ایک اور ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ایکسپلین کریں گے تھرو چارٹ، ہم بنائیں گے، پھر سیکھیں گے. یہ نٹشیل آپ کو بتاؤں اور سمجھا رہا ہوں کہ بائی کیمرل جو ہے وہ 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، جو ہر ملک میں نہیں ہوتے، مگر ہمارے ملک میں 2 ہاؤسز لیجسلیشن ہوتی ہے. اور جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں جب یہ دونوں ہاؤس کے ممبران جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں ایک ساتھ بل پاس ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بہت ساری تعداد میں لاز پاس ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے، اور اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوا تھا. ایک ہی دن میں وہ پاس ہوئے تھے. وہ کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ ممبران جو ہے نا وہ ایک ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو پھر ان پہ قانون سازی ہو جاتی ہے. لا میکنگ پروسیس جو ہے ان کو کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک ہی ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو جاتی ہے، کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں. قانون سازی کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی قانون پاس ہونا ہوتا ہے یا لا کو کسی بھی چیز کے بارے میں بنانا ہوتا ہے. تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اعتراض کرے سینٹ پہ کہ بھائی سینٹ والوں نے یہ جو ہے وہ بل جو امینڈمنٹ کی ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے. اور اگر سینٹ والوں کے پاس اعتراض ہے کہ یار نیشنل اسمبلی والوں میں نے جو ہے وہ ممبران نے جو بل جو یہ امینڈمنٹس کی ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہے، تو اگر بل آتا ہے نیشنل اسمبلی میں اور ڈبیٹ ہوتا ہے وداؤٹ امینڈمنٹ، سینٹ میں چلا جاتا ہے، اور سینٹ والے جو ممبرز ہیں وہ بھی وداؤٹ جو ہے امینڈمنٹ اس کو بل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر فارورڈ کر دیتے ہیں پریزیڈنٹ کو. تو پھر پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے، پھر وہ قانون بن جاتا ہے، ایکٹ بن جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی جو ہے
اگر بل سینٹ کے پاس بھیجتی ہے اور سینٹ کے ممبران اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں یا ان کو کوئی اعتراض ہوتا ہے، اگر ان کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ بل جو نیشنل اسمبلی امینڈمنٹ کر کے جو ہے سبمٹ بھی پہلے نیشنل اسمبلی میں ہی ہوتا ہے اور امینڈمنٹ کر کے اپنا سینٹ کو بھیجتی ہے، اور سینٹ کو اعتراض ہوتا ہے اس پہ، تو 90 دن تک وہ بل پڑا ہوگا سینٹ میں۔ 90 دن کے بعد جو ہے پھر یہ جوائنٹ سٹنگ اپنا اجلاس ہوگا، وہ پارلیمنٹ میں ہوگا، دونوں ہاؤس کے ممبران ساتھ مل کے بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، پھر وہ اس کو پاس کریں گے، پھر وہ پریزیڈنٹ کو بھجوائیں گے، تو پھر وہ لا بن جائے گا، پھر وہ ایکٹ بن جائے گا۔ اور ہاں، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس بھی 10 دن ہوتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ یہ چاہ رہا ہے کہ اس لا پہ جو ہے وہ ریکانسلیشن کرنی چاہیے، اس کو تھوڑا بہت اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ابھی صحیح درست نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ واپس آئے گا دونوں ہاؤس میں، یا جوائنٹ سٹنگ جو ہے ان کا اجلاس ہوگا، پھر وہ واپس صدر کے پاس جائے گا، پھر وہ اس پہ جب سائن کرے گا صدر پریزیڈنٹ، تو پھر وہ ایک بن جائے گا۔